ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے. درود و سلام پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس دنیا میں سب سے بدقسمت انسان وہ ہے جس انسان کی لوگوں کے ہاں تو مقام و مرتبہ ہو، لوگ تو اس کی عزت کریں، احترام کریں، لیکن اللہ کے دربار میں اس کا کوئی مقام اور اس کی کوئی عزت نہ ہو. ایسا انسان انتہائی بدبخت اور بدقسمت انسان ہے، کیونکہ لوگ جو اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، اس کو پروٹوکول ملتا ہے، تو اسے اپنا محاسبہ کرنے کا وقت ہی موقع میسر نہیں آتا. وہ اپنے ذوم میں اور اپنے خیال میں اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھتا رہتا ہے، کیونکہ لوگوں کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے. کبھی بھی وہ ایک منٹ کے لیے یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ مجھے دنیا میں جو عزت مل رہی ہے اللہ کے ہاں کیا واقعتاً میری عزت ہے، یا یہ ادھر سے دنیا ختم ہوگی اور ادھر سے میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، میں رسوا کر دیا جاؤں گا، تباہ اور برباد ہو جاؤں گا. اسے یہ سوچنے کا اور اپنا محاسبہ کرنے کا اور اپنا احتساب کرنے کا وقت نہیں ملتا. اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں پیدا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا یہ ختم ہونے والی ہے. جب دنیا ختم ہونے والی ہے تو دنیا کا مقام اور مرتبہ بھی دنیا کی طرح ہی عارضی ہے. آخرت کیونکہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس اعتبار سے آخرت کا مقام اور مرتبہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ رب العزت کہ ہاں انسان کی عزت کیسے بنتی ہے، اللہ کے ہاں عزت کا معیار کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان بعض اوقات مطمئن ہو جاتا ہے کسی کی گفتار کے ذریعے سے، حسن بیان کے ساتھ، کسی کی شکل و صورت سے، کسی کے مال اور دولت سے انسان مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کی عزت شروع کر دیتا ہے. پیسہ اس کے پاس بڑا ہے، اس کا کاروبار چمکتا ہے، اس کی شکل و صورت خوبصورت ہے، یہ آدمی گفتگو بڑی پیاری کرتا ہے، استاد بہت اچھا ہے، خطیب بہت اچھا ہے. ان وجوہات کی بنا پہ انسانوں کی عزت کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت جو عزت کرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں جو انسان کا مقام بلند ہوتا ہے، وہ
انسان کے دل میں موجود تقویٰ ہے۔ انسانوں کے تمام ذرائع، تمام انسان کے وسائل وہ ظاہری ہیں۔ گفتگو ظاہری کو انسان دیکھ سکتا ہے، مال و دولت انسان ظاہر کو دیکھ سکتا ہے، شکل و صورت انسان ظاہر کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت باطن کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اصحاب شجرہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا۔ یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ جن سے راضی ہو گیا۔ اے اللہ تو ان سے کیسے راضی ہوا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ ہم راضی اس لیے ہوئے کہ ہم نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھ لیا ہے، ہم نے ان کے دلوں کو بھانپا ہے، ان کے دلوں میں تقویٰ ہے یا نہیں۔ وہ قریشی ہیں، وہ ہاشمی ہیں، وہ انصاری ہیں، وہ مہاجر ہیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے تو ان کے دلوں کو دیکھا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ ان کے دل مجھ سے کتنا ڈرتے ہیں، وہ اپنے دلوں میں میرے بارے میں کتنا میری محبت رکھتے ہیں، اپنے دلوں میں کس حد تک مجھ سے ڈرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے بارے میں ایک اور انداز سے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد امتحن اللہ، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا امتحان لیا، اللہ رب العزت نے ان کو بھانپا، ان کے ظاہر کو بھی دیکھا اور ان کے باطن کو بھی دیکھا۔ ظاہر کو بھی اگر پاک کیا، باطن کو بھی پاک کیا، تب اللہ کی نگاہ میں عزت بنتی ہے، ورنہ یہ دنیا کی عزتیں، دنیا کی چودراہٹیں، دنیا کے کاروبار، دنیا کے خاندان، ان کے ہاں اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی اللہ کے ہاں کسی قسم کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ قرآن مجید میں حدیث میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ رب العزت تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العزت تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العزت یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کتنا مجھ سے ڈرتے ہیں، واعمالکم، اور تم کام کیسے کرتے ہو، تمہارے اعمال کا پیمانہ کیا ہے، تم کام کتنا کرتے ہو، کام کا پیمانہ کیا ہے، تم کچھ کام اللہ کے کرتے بھی ہو یا نہیں کرتے، یا صرف کہ جس طرح کہ فارسی میں کہتے ہیں نا کہ پدرم سلطان بود، ہمارا باپ ایسا تھا، ہم فلاں خاندان سے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا یہ اب بھی وہ وقت نہیں آن پہنچا؟ الم یأن للذین آمنوا، کون اس سے مراد ہے، کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن مجید میں جامعیت ہے، قیامت تک کے لوگ جتنے آئیں گے اہل ایمان، سارے کے سارے اہل ایمان کو یہ خطاب ہے، لیکن اس وقت صحابہ کرام انہیں خطاب کیا جا رہا تھا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آن پہنچا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کہ اہل ایمان کے دل اب اللہ سے ڈر جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پریشان ہو گئے کہ نہ معلوم تقوی کا کون سا معیار اللہ کو مطلوب ہے، نہ معلوم تقوی کا کون سا پیمانہ ہے جو ہم میں پیدا نہیں ہو سکا، اور نہ معلوم وہ کس طرح پیدا ہوگا۔ کیا ہے کہ اب بھی لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، اور آج کے دور میں بھی یہ آیت بالکل آج ہمارے معاشرے میں بھی بالکل منطبق ہو رہی ہے کہ اب بھی کیا وہ وقت نہیں آیا کہ سیلاب کو تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کورونا کو تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، قحط سالیوں کو تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا،
الم یعن للذین آمنوا، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ تمہارے دل اللہ سے خوف کھا جائیں، اللہ سے تمہارے دل ڈر جائیں، تمہارے دلوں میں اب للہیت پیدا ہونی چاہیے، اللہ کا خوف پیدا ہونا چاہیے، اب تمہارے دلوں میں ڈرنا چاہیے، اب تمہیں اللہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے، اب تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اب تمہیں دنیا کے جھوٹے روب، جھوٹے دبدبے، جھوٹے وقار، ان سے تمہیں باہر نکلنا چاہیے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ نے کئی مرتبہ میں نے یہ واقعہ بیان کیا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الشمائل میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کان دمیما، حدیث کے الفاظ ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے زبان، عربی زبان میں دمیم کا صحیح معنی ہے بدصورت، کان دمیما، شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی زیادہ خوبصورت نہیں ہے، رنگت کے کالے، موٹے ہونٹ، شکل و صورت کے اعتبار سے کوئی متاثر کن شخصیت نہیں ہے، لیکن مقام و مرتبہ یہ ہے، عزت یہ ہے، حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود چل کے ان کے گھر جایا کرتے تھے، ان سے محبت رسول یہ تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے اتنی محبت فرمایا کرتے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات چل کے حضرت دمیم سے ملنے جایا کرتے تھے، اور وہ حضرت ظاہر سے ملنے جایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سیدنا ظاہر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ بازار میں کوئی سودا بیچ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جا کے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کو جا کے پیچھے سے پکڑ لیا۔ یہ بے تکلفی اپنے تلامیذہ کے ساتھ، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بے تکلفی، یہ عاجزی ہوتی ہے۔ اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے سے کم مرتبہ لوگوں کے ساتھ انسان جب بے تکلفی کرتا ہے تو اس میں عاجزی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام عاجزی کے پیکر جا کے حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ بظاہر ناگواری کا اظہار فرماتے ہیں کہ یہ میں اپنا سودا بیچ رہا تھا اور اس بندے نے آ کے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ اسی اثناء میں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ریشم سے بڑھ کے نرم ہاتھوں کو اس کا لمس کرتے ہیں، عطر و مشک و عنبر سے بڑھ کے اس سے زیادہ خوشبو والے پسینے کو سونگھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، اور اسی دوران اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جملہ بھی بولتے ہیں کہ من یشتری منی ھذا الغلام، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے یہ غلام خریدے، میں یہ غلام بیچنا چاہتا ہوں۔ سارے بندے اپنے اپنے سودے بیچ رہے ہیں، بولیاں لگا رہے ہیں، ہے کوئی انسان جو مجھ سے میرا یہ غلام خریدے؟ نبی علیہ السلام کی آواز کو پہچانتا ہے، جو پہلے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، اب اپنے سینے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اپنی پشت کو اور اپنی کمر کو رگڑنا شروع کرتے ہیں کہ شاید بقید زیست یہ ساعت پھر نصیب نہ ہو سکے، شاید زندگی میں کبھی یہ پھر موقع نہ ملے۔ نبی علیہ السلام سے پھر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ مجھے بیچنا چاہتے ہیں، اذن تجدنی کاسدا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ تو گھاٹا پائیں گے، مجھے بیچ کر آپ کو کیا ملے گا؟ اذن تجدنی کاسدا، میں تو گھاٹے والا سودا ہوں، مجھے بیچ کے آپ کو کیا ملے گا؟ میرا کوئی خریدار آپ کو اس منڈی میں نظر نہیں آئے گا، میری شکل و صورت کسی اعتبار سے دیکھنے کا قابل شاید نہیں ہے، میں کوئی بہت زیادہ متاثر کن شخصیت کا حامل بھی نہیں ہوں، اے اللہ کے نبی گھاٹے کا سودا ہوں۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِقَاسِد، اے ظاہر تجھے پتہ نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں گھاٹے والی چیز نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں بڑی قیمتی چیز ہے، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں تیرا کیا وہ مقام و مرتبہ ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے،
وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ ثَمِينٌ، لیکن تو اللہ کے ہاں بڑی قیمت والی چیز ہے، اللہ کے ہاں تیری قدر و منزلت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی عزتیں اس کے معیار ظاہر پہ ہیں، اور اللہ کے ہاں عزت اس کا معیار دلوں میں موجود تقوی پر ہے۔ اللہ کے ہاں معیار کچھ اور ہے، دنیا کے ہاں معیار کچھ اور ہے۔ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ معیار ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک مرتبہ بڑا شدید قحط ہو گیا، شدید قحط ہے مدینہ میں، حتیٰ کہ امیر مدینہ نے بھی یہ درخواست کی کہ لوگ باہر نکلیں اور صلاۃ استسقاء پڑھیں۔ صلاۃ استسقاء، لوگ باہر نکلتے ہیں، صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں، لیکن بارش پھر بھی نہیں ہوتی۔ امام محمد ابن منکدر رحمہ اللہ عظیم محدث ہیں، ثقہ محدث ہیں، صحیح بخاری کے راوی ہیں، وہ راوی ہیں اس بات کے کہ ایک مرتبہ ایک دن فرماتے ہیں میں مسجد میں عبادت کر رہا تھا، رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، اسی دوران ایک آدمی آ گیا، اس کے پراگندہ حالت، بال بکھرے ہوئے، مٹی سے اٹے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، پرانا لباس، پراگندہ حالت، شکل و صورت کے اعتبار سے مزدور درجے کا آدمی، یہ آدمی مسجد میں آ گیا۔ اس نے نماز شروع کی، اللہ کے ہاں جبین نیاز کو جھکایا، جو اس کو میسر تھا، جو اس کے لیے ممکن تھا، اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اللہ کے دربار میں یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، یا اللہ اہل مدینہ پیاسے ہیں، اے اللہ مدینہ کے لوگ پیاسے ہیں، اے اللہ اب تو نوبت یہاں پہنچی ہے کہ مدینہ کے امیر نے بھی صلاۃ استسقاء کی درخواست کی ہے، اے اللہ سارے لوگ تیری دربار میں آئے، میرے مالک تو نے بارش نازل نہیں فرمائی، میرے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، میرے مالک بارش نازل کر دے۔ امام محمد ابن منکدر فرماتے ہیں بس اس کا اتنا کہنا تھا، ابھی اس نے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا، ابھی اپنی دعا کو ختم نہیں کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے باہر بادل گرجنا شروع ہوئے، پانی برسنے لگا، بارش برسنے لگی، حتیٰ کہ باہر ابھی یہ ہاتھ نیچے نہیں کیے اس نے کہ باہر جل تھل ہو گئی، شدید ترین بارش باہر برسنے لگی۔ اس آدمی نے بارش کے آنے کی آواز کو محسوس کیا اور پھر یہ مزید رونے لگا، میرے اللہ تو نے میرے کہنے پر اتنا بڑا احسان کر دیا، اے اللہ سارے مدینہ کے لوگ آئے، تو نے بارش نہیں دی، میرے مالک میں نے تجھے کہا، تو نے میری دعا کو قبول کر لیا، اے اللہ میری کیا حیثیت ہے، اے اللہ میں تو گناہگار آدمی ہوں، ناکارہ آدمی ہوں، لیکن میرے مالک تو نے میرے کہنے پہ اتنا بڑا کرم کر دیا، مالک تیرے احسان کا بدلہ کیسے چکایا جا سکتا ہے، مالک کیا میری عبادت، مالک کیا میری ریاضت، کیا میری نیکیاں، کچھ بھی نہیں ہے اللہ، تو نے بڑا اتنا احسان کر دیا، اس احسان کا اے اللہ میں بدلہ تجھے کیسے چکا پاؤں گا۔ میرے مالک روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دعا ختم کی۔ امام محمد ابن منکدر فرماتے ہیں اسی اثناء فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، یہ آدمی اذان سے پہلے مسجد سے نکل کے باہر چلا گیا۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا یہ تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا، فرضوں کا وقت ہوا یہ تو مسجد سے باہر چلا گیا، یہ کیسا ولی ہے، کیسا آدمی ہے، نماز فجر کی یہ مسجد میں نہیں پڑھ رہا، باہر چلا گیا ہے۔ فرماتے ہیں میں ابھی سوچ ہی رہا تھا، لوگ جب مسجد میں آنا شروع ہوئے فجر کی نماز کے لیے تو یہ بھی لوگوں کے ساتھ پھر واپس پلٹ